اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، ہماری گفتگو جو ہے وہ انتظار کی اقسام میں ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم شیعہ لوگ جب سے ہمارے امام غائب ہوئے ہیں 260 ہجری کو مولا کی غیبت کا آغاز ہے، اس زمانے سے لے کر اب تک ہم سب منتظر کہلاتے ہیں، یعنی منتظر امام غائب۔ ہم سب اپنے غائب ہونے والے امام کے منتظر ہیں اور ان کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، اور ہم سب کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ ہم ان کا زمانہ ظہور دیکھیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو ہم انتظار کر رہے ہیں، یہ انتظار احادیث اور روایات کے اندر بہترین عمل کے عنوان سے جو ہے وہ یاد کیا گیا۔ بس اس سے پتہ یہ چلا کہ انتظار کوئی حالت نہیں ہے بلکہ ایک عمل ہے۔ اب ہم اس انتظار کی اقسام یا اس کے جو مختلف پہلو ہیں اور جہات ہیں اس کی طرف ایک نگاہ جو ہے وہ دوڑائیں گے۔ دیکھیں، انسان کی خود اپنی اندر بہت ساری جہات ہیں، انسان کے خود اپنے اندر بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک انسان کا بدن ہے، ایک انسان کی روح ہے، انسان کی نفسیات ہے، انسان کا باطن ہے، انسان کی افکار کی دنیا ہے۔ انسان خود کئی جہتیں رکھتا ہے۔ تو یہ جو انتظار ہے یہ انسان کی تمام جہات پر اثر انداز ہوگا۔ مثلا ہماری ایک انفرادی زندگی ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے۔ انتظار دونوں پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ ہماری انفرادی زندگی کو بھی درست کرتا ہے اور ہماری اجتماعی زندگی کے لیے بھی ایک لائے عمل ہمیں دیتا ہے۔ انتظار ایسا ہونا چاہیے۔ تو جتنے ہماری زندگی کے پہلو ہیں، انتظار سب کے اندر ایک عمل کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم صرف اپنی بات کو ایک مختصر انداز سے یوں بیان کریں گے کہ ہم دو پہلوؤں کے اندر اگر آ جائیں، مثلا میں دیکھوں کہ میرا ایک فکری پہلو ہے اور ایک عملی پہلو ہے۔ انتظار دونوں کے حوالے سے ہمیں کچھ جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے۔ احادیث انتظار دونوں پہلوؤں کے اندر جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ مثلا فکری حوالے سے احادیث جو ہیں وہ اس بات کی پیشین گوئی کر چکی تھی کہ جب امام غائب کا زمانہ آئے گا، جب حجت خدا تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگی، اس وقت کچھ لوگ تمہارے اندر انحراف ڈالیں گے، تمہیں مایوس کرنا چاہیں گے، تمہارے امام کے بارے میں تمہارے دلوں میں شک و تردید ڈالیں گے، تمہیں دین سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، تمہاری جو فکری اور عقلی اور دوسرے لفظوں میں ایسی بنیادیں کہ جن کا تعلق تمہاری ایمان اور اسلام سے ہے، اس کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ایسا آج کل ہو رہا ہے، اسلامی دنیا کے اندر بھی ہو رہا ہے اور باہر سے بھی ہو رہا ہے۔ مثلا سب سے بڑی جو بات سامنے آ رہی ہے کہ مثلا مہدویت کے عقیدے پر جو ہے وہ مختلف قسم کے اشکال، مختلف قسم کے اعتراضات اور کئی قسم کے شکوک اور کئی قسم کی تردید جو ہے اس کے اندر تقریروں، تحریروں، مختلف پروگرامز، فلموں، مختلف سیریالز، ڈراموں، بالآخر پمفلٹ ہیں، بروشور ہیں۔ تو کئی جہت سے جو ہے وہ دشمنان مہدویت جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر بھی ہیں ایسے لوگ، باہر بھی ہیں۔ باہر سے دنیا صہیونیت، یہودی، مسیحی خوفزدہ ہیں اس مہدی سے جو دنیا کو مسلمان دنیا بنائے گا، جس کے زمانے میں اسلام تمام دینوں پر چھا جائے گا، تمام ادیان پر چھا جائے گا، وہ بھی خوفزدہ ہیں۔ اور اسلام کے اندر بھی ایسے لوگ خوفزدہ ہیں کہ جو مکتب اہل بیت سے گھبراتے ہیں۔ تو مکتب اہل بیت کے آخری امام اور اس کے آنے سے مکتب اہل بیت کی حقانیت کا سب پر واضح ہونا، یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی کا باعث ہے۔ تو لہٰذا مہدویت پر ہمیشہ مختلف قسم کے نامناسب سے اعتراضات ہمیشہ کیے جاتے رہے ہیں، اور ہمارے علماء اور ماہرین اور محققین کا وظیفہ ہے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب دیں۔ لیکن یہ اعتراضات ہونے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام نے اپنے اسی زمانہ حضور میں اس دور کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ فرامین جو ہیں وہ ہماری طرف پہنچائے ہیں۔ مثلا بعنوان مثال مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے
کہ لوگوں پر ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب ان کا امام غائب ہوگا، یعنی یہی زمانہ۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس زمانہ میں ہمارے امر یعنی ولایت پر ثابت قدم رہے۔ تو ناظرین، مولا اسی زمانہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آج وقت کے امام کی ولایت پر جو ہے وہ حملہ ہوتا ہے تقریروں سے، تحریروں سے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ شخص خوش نصیب ہوگا، باسعادت ہوگا، خوش نصیب امام کی زبان مبارک سے، کہ وہ خوش نصیب ہوگا جو ان تمام چیزوں کے باوجود ہمارے ولایت پر جو ہے وہ ثابت قدم رہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا جو مرحلہ ہے کہ ہم تشیع کو پڑھیں، مکتب اہل بیت کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ماہرین کو ملیں۔ اگر کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی شک، کوئی تردید سامنے آتی ہے تو اس کا فوراً جواب لیں، تاکہ ہمارے اندر جو ہمارے ایمان اور اسلام کی جو مضبوط بنیادیں ہیں وہ متزلزل نہ ہوں، ہم انہی خوش نصیب افراد کی فہرست میں باقی رہیں۔ کانے کنندہ جواب لیں، ایک عالم سے نہیں، دوسرے عالم سے، تیسرے عالم سے، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم حق پہ ہیں۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے۔ تو لہٰذا پہلا جو مرحلہ آتا ہے، پہلی جو جہت آتی ہے انتظار کی، یہ انتظار فکری اور عقلی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے۔ یہ انتظار ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ مبادا تمہاری ولایت کی جو سرحدیں ہیں تمہارے ایمان کے اندر، ان کو کچھ ہو جائے، کہ اپنی ولایت کو مضبوطی سے جو ہے وہ قائم رکھو اور اسے پکڑے رکھو، اپنے امام کی ولایت سے توسل جو ہے وہ باقی رکھو۔ دوسری جو چیز وہ انسان کی چونکہ ایک عملی زندگی ہے، یہ ہے فکری زندگی۔ اس کے اندر انتظار یہ درس دیتا ہے کہ اپنی ولایت کو مضبوطی سے باقی رکھو، وہی ایمان ولایت والا۔ دوسری جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے عمل کے اندر تبدیلی لاؤ، اپنے عمل کو اس انداز سے پیش کرو، اس انداز سے عمل کرو، چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، کہ تم ہمارے موتی بن کے دکھاؤ، تم اپنے زمانے کے امام کے موتی بن کے دکھاؤ، تمہارا عمل ایسا ہو کہ جس سے ہم لوگوں کو یاد آئیں، تمہارا عمل جو ہے وہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، تم صحیح معنوں میں اپنے زمانے کے امام کے شیعہ اور اس کے ناصر بن کے عمل کرو، نتیجتاً ہر بری چیز سے دور ہو جاؤ، ہر حرام چیز سے دور ہو جاؤ، تمہاری زندگی حلال چیزوں کا مرکب ہو، تمہاری زندگی کے اندر حرام کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ تقویٰ کا درس دیا مولا نے۔ میں اس حوالے سے ایک آپ کی خدمت کے اندر ایک حدیث جو ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قائم کا منتظر بنے، اس زمانہ میں فرمایا، البتہ یہ فرمان اس زمانہ کے لوگوں کے لیے بھی تھا اور آج کے زمانہ کے لوگوں کے لیے تو نہایت اہم ہے، چونکہ یہ بالکل آج کے موجودہ جو حالات ہیں اس کے مطابق فرمان ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ وہ امام قائم کے منتظرین میں سے قرار پائے اور ان کا انتظار کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ حالت انتظار میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نیک اخلاق سے مزین ہو۔ تو مولا نے فرمایا کہ اپنے باطن کو تقویٰ سے آراستہ کرو اور اپنے ظاہر کو حسن اخلاق سے جو ہے وہ آراستہ کرو۔ اپنے دل و دماغ اور اپنی روح سے، اپنے باطن سے حرام چیزوں، حرام کی طرف میلان، گناہوں کی طرف میلان، گناہوں کی طرف رغبت، اس کو نکالو اور تمہارا جو ظاہر ہے وہ حسن اخلاق سے مزین ہو، تمہارا ظاہر اتنا پیارا اور دل فریب ہو اور اتنا اچھا ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں تو احساس کریں سکون اور اطمینان کا، کیونکہ تم ایسے امام کی امت ہو کہ جس کے وجود کے ذریعے پوری دنیا میں سکون پیدا ہوگا اور اطمینان پیدا ہوگا۔ تو بس انتظار جو ہے وہ ہمیں جو درس دے رہا ہے وہ ہمیں فکری طور پر اپنے ایمان کی بنیادیں یعنی امر ولایت کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے ایمان میں قائم رکھنا، اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھنا، اور عمل کے اعتبار سے اپنی اصلاح، اپنے باطن کی اصلاح اور اپنے ظاہر کی اصلاح جو ہے اس کی طرف ابھارتا ہے۔ دیکھیں، امام مصلح ہیں جن کے وجود سے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آنی ہے، تو ہم جو ان کے شیعہ ہیں، جنہوں نے ان کا ناصر بننا ہے، جنہوں نے ان کی ہمراہی کرنی ہے، تو
ہم نے چونکہ ان کا ساتھ دینا ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی کا ساتھ دینا ہے، تو پہلے ہمارے اندر بھی تبدیلی آنی چاہیے. چونکہ ہمارے اندر پہلے تبدیلی آئے گی تو ہم پھر وہ لوگ بنیں گے کہ جن کے ذریعے دوسروں کے اندر تبدیلی آئے گی. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتے، دوسروں کے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. نتیجتاً سب یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ کہتے ہو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو. ہمیشہ وہی شخص اچھا درس دے سکتا ہے کہ جو سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی پیدا کرے. ویسے بھی ہماری احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بہترین درس اخلاق جو ہے وہ انسان کے عمل کا ہے، نہ کہ زبان کا. تو بہرحال انتظار جو ہے وہ ہمیں فکری بنیادوں پر بھی ہماری توحید، نبوت، امامت، ان تمام عقیدوں کو مضبوط کرنے کا درس دیتا ہے، اور عملی طور پر بھی ہمیں ایک متقی اور حسن اخلاق سے مزین جو ہے وہ فرد کی شکل میں آنے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اگر کامل ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ اس پر صبغت اللہ، الہی رنگ چڑھ جاتا ہے. وہ چلتا پھرتا ایک الہی شخص ہے کہ جو وقت کے بہت بڑے الہی امام سے جو ہے وہ متصل ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم فکری اعتبار سے بھی اچھے اور مخلص منتظر بنیں، اور عملی اعتبار سے بھی ان منتظرین میں سے بنے کہ جنہیں دیکھ کر وقت کے امام خوش ہوتے ہوں. خدا نہ کرے کوئی ایسے منتظر بننے کی کوشش کریں کہ جنہیں دیکھ کر امام جو ہے وہ غمگین ہوتے ہوں اور ناراحت ہوتے ہوں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اچھا، حقیقی، مخلص، با ایمان اور با تقوی اور با اخلاق منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.